بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف حدیث۔ حدیث کی تعریف۔ حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات بھی شامل ہیں۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کا سکوت ہی اس امر کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ کسی ناجائز بات پر آپ کا خاموش رہنا ناممکن تھا، کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی منکرات کو مٹانا ہے۔ علم حدیث کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور اس کی غرض و غایت دین و دنیا کی فلاح ہے۔ سنت کا مفہوم۔ سنت کے معنی ہے طریقہ، خصلت، عادت اور شریعت۔ اصطلاح شریعت میں سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقہ اور آپ کا طرز عمل ہے جو آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے اختیار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیرت پاک کے وہ پہلو جو خصائص نبوت کہلاتے ہیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ البتہ اصطلاح محدثین میں حدیث و سنت ہم معنی ہیں اور مترادف الفاظ ہیں۔ نمبر 1، قرآن الفاظ و معنی کے مجموعے کا نام ہے، یعنی قرآن کے الفاظ و معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ قرآن کے بعض الفاظ، اصطلاحات اور احکام و مسائل کی تشریح و تفصیل خود قرآن ہی میں دوسرے مقام پر بیان کر دی گئی ہے، اور بعض امور کی وضاحت اور تشریح و تفصیل چھوڑ دی گئی تاکہ صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیں، اور شاید اس میں یہ حکمت بھی کار فرما ہو کہ امت کے سامنے عملی نمونہ قائم ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان پر کیا احکام نازل کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کا صاحب یعنی حدیث و سنت بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو حدیث مطلوع یعنی تلاوت کی جانے والی اور حدیث کو حدیث غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، صلاۃ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا حکم تو قرآن پاک میں مذکور ہے، لیکن ان کے ارکان، طریقہ ادا، شرائط وجوب اور دیگر تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ یہ تمام تفصیلات اور تشریحات ہمیں صرف اور صرف حدیث و سنت سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کے منشا اور تمام احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ نمبر 3، قرآن نے چند حرام اشیاء کو بیان کیا ہے لیکن ان کا احاطہ نہیں کیا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ فرمایا، اور وہ ان اہل ایمان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرام اشیاء کو بھی بیان فرمایا جو قرآن میں مذکور نہیں۔ نمبر 4، قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا گیا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔